اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم کو ہماری اس مختصر سی زندگی میں ایک اور رمضان عطا کیا، اور قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جنہوں نے رمضان کو پا کر اس کا حق ادا کیا، جیسے کہ روزے رکھنے کا حق تھا، جیسے کہ رمضان میں عبادت کا حق تھا۔ اور افسوس، صد افسوس ان لوگوں کے حصے میں جنہوں نے ایک اور رمضان کو پایا اور اس کو ضائع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا شکار ہو گئے۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ وہ رمضان کے کئی مہینے پہلے سے اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہم کو ایک رمضان عطا کر، اور جب رمضان گزر جاتا تو اس کے بعد مستقل کئی مہینوں تک وہ دعا کرتے کہ اللہ ہم نے رمضان میں جو بھی عبادتیں کی ہے تو اس کو قبول کر۔ آپ دیکھیں، عام طور پہ یہ ایک سوچ بنتی ہے کہ اب رمضان ختم ہو گیا، اب چیزیں تھوڑی لوز ہو جانا چاہیے، اب شیطان بھی آزاد ہے، اور ہم کو لگتا ہے کہ ہم بھی اپنے طور پر اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ آپ دیکھیے، ہونا تو یہ چاہیے بقول علی میاں ندوی صاحب کہ تم رمضان کے روزے رکھتے ہو لیکن وہ روزے نہیں رکھتے جو باقی 11 مہینے ہیں۔ یعنی یہ کہ ہماری زندگی کے اوپر رمضان اور روزے کے جو اثرات ہونے چاہیے وہ پوری زندگی پر چسپاں ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھیے کہ یہ اللہ کا کیا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہماری تربیت کے لیے ایک مہینے میں 720 گھنٹے تقریباً ہم کو علمی اور عملی تربیت سے گزارا۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ یہ ٹریننگ اور یہ تربیت لے کر رمضان کی، اس کا اثر ہماری زندگیوں میں نظر آنا چاہیے۔ جیسے اگر کوئی شخص فوج میں یا آرمی میں داخل ہوتا ہے اور آرمی کی ایک بہت اسٹرکٹ ٹریننگ سے گزرتا ہے، تو اس کے بعد اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ جنگ کے موقع پر خاص طور سے جو ہے بڑی دلیری سے، بڑی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرے گا۔ لیکن آپ بتائیے اس شخص کو، اس فوجی کو، اس آرمی کو، اس آرمی آفیسر کو جو فوج کی ٹریننگ تو لیتا ہے لیکن بعد میں عین جنگ کے موقع پر وہ جو ہے بزدلی دکھاتا ہے، اس کو ہتھیار ٹھیک سے چلانے نہیں آتا۔ تو یہی حال ایک مسلمان کا ہے کہ اگر واقعی وہ رمضان کی تربیت سے مستفیض ہوا ہے، رمضان کی تربیت کو صحیح طریقے سے اس نے اڈاپٹ کیا ہے، تو اس کے آنے والے 11 مہینے اور پوری زندگی میں اس کے اثرات، اس کا امپلیمنٹیشن نظر آئے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان کے بعد ہماری زندگی کے اندر رمضان کے جو اثرات ہیں وہ نظر آنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیے اس حوالے سے کہ ہماری زندگی رمضان کے بعد کیسے ہو، لائف آفٹر رمضان ہاؤ اٹ شوڈ بی، 5 اہم باتیں ہیں جو آپ کے گوشے گزار کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ دیکھیے کہ ہمارا دین، اس کے اندر جو طریقہ رکھا گیا ہے وہ کتنا پیارا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث مبارک میں فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے، نفل روزے رکھے، تو اس کو گویا سال بھر روزوں کا جو ہے ثواب ملے گا۔ یعنی یہ جو سپرٹ ہے اصل میں، کہ جو سپرٹ عبادت کی ہم نے رمضان میں رکھی، اس کو ڈسکنٹینیو نہیں کرنا ہے، اس کو روکنا نہیں ہے، بلکہ اس کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا ہے۔ اور سب سے پہلی بات ہم کو روزے کے حوالے سے ہی دیکھنی ہے کہ جو چیز ہم محسوس کرتے ہیں کہ رمضان کے اندر روزے کے ذریعے سے ہماری زندگی کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے، ہماری ایمانی کیفیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس چیز سے ہم کو لگتا ہے کہ ہم کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کو صرف فرض کی حد تک ہم کیوں رکھیں، بلکہ رمضان کے بعد بھی ہم نوافل روزوں کا اہتمام کریں۔ شروع تو اسی مہینے شوال کے اندر ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم 6 روزے رکھ دیں، اور پھر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کہ ہر مہینے 3 دن 13، 14، 15 کے روزے رکھتے تھے، یا ہر ہفتے ہم کوشش کریں کہ پیر یا جمعرات 2 دن جو روزے رکھا کرتے تھے، تو ہم روزوں کو جو ہے صرف رمضان کی حد تک محدود نہ رکھیں۔ اور روزوں کے بارے میں یہ بات ہمارے ذہن میں بہت کلیئر ہو
کہ روزوں کے ذریعے سے جو اسپرٹ، جو کیفیت ہمارے اندر آنی چاہیے وہ ہمارے اوپر حاوی اور ڈومیننٹ ہونی چاہیے، کہ روزہ رکھتے وقت ہمارے اوپر یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر کوئی دیکھے چاہے نہیں دیکھے، اللہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ بھی پانی کا ایک گھونٹ بھی اپنے حلق سے نیچے روزے کی حالت میں نہیں اتارتا، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اگرچہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہی کیفیت ہمارے اوپر رمضان کے بعد بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی نہیں بھی دیکھ رہا ہے تو اللہ علیم ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ہر عمل سے واقف ہے۔ اور آپ دیکھیے کیا پیاری بات ہے کہ رمضان میں، روزوں کے اندر اللہ کی محبت میں ہم حلال سے بھی رک جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہم پر حلال ہیں عام دنوں میں ہم اس سے بھی رکتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ رمضان کے بعد کیا ہم صرف حرام سے نہیں رک سکتے؟ تو اس بات کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے اندر رمضان کے بعد روزوں کے سلسلے میں یہ معاملہ ہمارا ہونا چاہیے۔ دوسری اہم چیز ہے ہماری نمازوں کا معاملہ۔ آپ دیکھیے فرائض کے اندر عام طور پہ ہم 4 فرائض تو پڑھتے ہیں، لیکن فجر کی جو ہماری کوتاہی اور غفلت ہے، جیسے رمضان چلے جاتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم صرف سحری کے لیے صبح اٹھتے تھے، اور ہمارے نزدیک فرض کی، فجر کی وہ اہمیت ہی نہیں ہے۔ جبکہ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فجر کی صرف سنت کی 2 رکعت جو ہے اس کی یہ اہمیت بتاتے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزوں سے وہ بہتر ہے، اس میں خیر رکھا ہوا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اگر فجر کی ہم 2 رکعت فرض نماز پڑھیں گے تو کیا زبردست ہماری لائف میں اس کے ذریعے سے چینج آئے گا۔ اور پھر ناظرین کرام، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ تھا کہ اللہ سے جہاں مضبوط تعلق قائم کرنا ہے، اس کے لیے فرض سے آگے بڑھ کر نوافل کا بھی آپ اہتمام کرتے تھے۔ اور نوافل کے سلسلے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ اللہ کی محبت کی خاطر فرض نماز پڑھے اور اس کے بعد وہ نوافل کا بھی اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں۔ تو اللہ اکبر، آپ سوچئے کہ کتنی زبردست فضیلت ہم کو حاصل ہوتی ہے اور اللہ سے کتنا قرب اور کتنا نزدیک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ تو ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے بعد دوسری جو اہم چیز ہے وہ نمازوں کا ہمارا اہتمام، نمازوں میں اس بات کی کوشش ہو کہ ہم نوافل کا بھی اہتمام کریں، اور ہر فرض نماز کے بعد کم سے کم ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ کے آگے روئے، گڑ گڑائے اور اپنی ضرورت اور حاجتوں کو رکھے۔ تیسری چیز جو اس موقع سے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے کہ رمضان کی جو فضیلت، جو عظمت اور جو برکت تھی، ہم جانتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو فرقان ہے، فرق کرنے والا ہے صحیح اور غلط کے اندر۔ اور رمضان کے اندر ہم جانتے ہیں کہ رمضان کی عظمت اس وجہ سے بڑھی کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ شب قدر کی عظمت اس لیے بڑھی کہ اس رات کے اندر قرآن نازل ہوا۔ آپ دیکھیے مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ یہاں تمہاری غفلت کیسی شدید اور تمہاری گمراہی کیسی ماتم انگیز ہے، تم لیلۃ القدر کو تو ڈھونڈتے ہو پر اس کو نہیں ڈھونڈتے جو لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا قرآن سے ویسا تعلق قائم ہو جائے، ہماری زندگی میں قرآن کے لیے وہ اہمیت اور امپورٹنس آئے کہ ہمارے دن کے اندر کوئی ایک وقت قرآن کے لیے مختص یا فکس ہو جائے، پھر چاہے کچھ ہو جائے۔ آپ دیکھیں انسان کتنا ہی مصروف کیوں نہیں رہے، وہ کم سے کم 2 وقت تو کھانا کھاتا ہے، یہ اس کی جسمانی ضرورت ہے، لیکن ہماری روح کی جو ضرورت ہے وہ قرآن سے پوری ہوں گی۔ تو ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ہم اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں اور قرآن کی خاطر ہم چاہے کچھ قربانی دے سکتے ہیں، تو اس کی شروعات اس سے ہوگی کہ روز ڈیلی بیسس پہ ہماری زندگی میں کیا کوئی وقت قرآن کے لیے بھی ہم مختص کر رہے ہیں۔ تیسری بات ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ جب تک ہم قرآن کی گہرائیوں میں نہیں جائیں گے، ہے نا، اوپر جب ہم سمندر کے ہم اوپر تیرتے ہیں تو ہم کو اوپر کی چیزیں ملتی ہیں، سمندر میں جب انسان گہرائیوں میں جاتا ہے تو جو خزانے پوشیدہ ہیں، تو اگر ہم قرآن کی گہرائیوں میں جائیں گے تو ہم کو قرآن کی وہ انشاءاللہ خزانے ہمارے اوپر عیا ہوں گے، اور اللہ سے ہم دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ہم پر یہ ساری چیزیں عیا کر دے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کا یہی معمول تھا
کہ وہ اکثر صحابہ یہ کرتے تھے کہ جو 7 منزلیں قرآن میں بنائی گئی ہے وہ 7 دن میں وہ 7 منزلوں کو پڑھ لیتے. اور بعض صحابہ جو غور و فکر کرتے، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے صرف سورہ بقرہ کو سمجھنے کے لیے 8 سال لگائے. تو یہ 2 حیثیتوں سے ہم کو قرآن کو پڑھنا ہے. ایک تو تذکیر، نصیحت، کہ ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھیں تاکہ اس کی جو نصیحت ہے، اس سے جو تذکیر ہے وہ ہم کو ملتے رہے. اور دوسری اہم چیز ہماری اس بات کی کوشش ہو کہ ہم قرآن کی گہرائیوں میں جائیں، اور آگے بڑھ کر اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی اس بات کا تعیہ کر لیں کہ ہم قرآن کی زبان کو سیکھیں گے. ہم قرآن کی زبان کو سیکھیں گے، ہم عربی سیکھیں گے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے پاس تعلیم کا ایسا نظام ہو کہ بچہ بچپن سے ہی عربی زبان سیکھ لے. لیکن ہم کو اپنے طور پر اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے عربی زبان کی طرف بھی آگے بڑھیں گے. اور چوتھی اور آخری بات قرآن کے حوالے سے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، اور ہو سکے اور اس پر علمی بحثیں کرنا، یہ قرآن کا حق نہیں ادا ہوگا جب تک کہ ہم قرآن پر عمل پیرا نہ ہو، قرآن کے مطابق ہماری زندگی نہ ڈھلے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس نے تو قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا جس نے اس کے حلال کو اپنے اوپر حرام کر دیا اور اس کے حرام کو اپنے اوپر حلال کر دیا. اب دیکھیں مائی عائشہ سے لوگوں نے، صحابہ نے پوچھا کہ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کیسے تھے، زندگی کیسی تھی؟ تو کیا جواب دیا مائی عائشہ نے کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے. تو یہی چیز ہماری زندگی میں بھی آنی چاہیے کہ ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، قرآن کے سائے میں آ جائیں، قرآن ہماری زندگی کا نور بن جائے، ہمارے قلب کا نور بن جائے. پھر چوتھی چیز جو آپ لوگوں کے سامنے رمضان کے بعد کرنے کے کام رمضان کے حوالے سے رکھنی ہے وہ یہ، یا دیکھیے رمضان کے بارے میں ایک اور تعارف یہ رکھا گیا کہ رمضان مواسات کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا آپ نظام دیکھیے، سسٹم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھوکا پیاسا رکھ کے بھوک کا احساس ایک طرف جہاں دلاتا ہے کہ اس معاشرے میں اللہ کی زمین پر ایسے بہت سارے بندے ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے دکھ درد کو بانٹیں. اور موجودہ جو حالات ہیں ہم جانتے ہیں کہ جہاں انسان پریشان ہے، تو ایسے وقت میں ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ خاص طور سے اپنے آس پڑوس قریبی رشتہ داروں میں ہم دیکھیں کہ کیا کوئی ایسا ہے جو ضرورت کا مستحق ہے، اور ان کی مدد کرنے کی ہم کوشش کریں. کیونکہ رمضان میں ہم جانتے ہیں کہ روزے کا اجر بھی اسی لیے رکھا، اتنا بڑھا دیا گیا تھا کہ جس نے کسی ایک روزے دار کو افطار کرایا اس کو روزے دار کے برابر اس کو ثواب رکھا تھا. اور دوسری پیاری چیز آپ دیکھیے کہ جس نے روزے نہیں رکھا، شرعی عذر کی بنا پہ جو روزے نہیں رکھ سکا، تو اس کا کفارہ کیا تھا. یعنی روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ، اس کا اجر میں دوں گا. لیکن اگر کوئی انسان روزہ نہیں رکھ سکا تو اور رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس کا بدلہ کیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہ غریب اور مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. یعنی آپ دیکھیے کتنا زبردست ہمارا دین ہے کہ جو چیز اللہ کے لیے تھی اگر اس کی ادائیگی ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا نعم البدل جو ہے ہم بندوں کو جو ہے خوش کر کے اور بندوں کی مدد کر کے کریں گے. تو اس بات کی رمضان سے ہم کو تربیت ملنی چاہیے کہ ہم جو ہے جہاں ایک طرف اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر رہے ہیں، ہم دوسری طرف انسانوں کی خدمت کے لیے بھی جو ہے میدان میں آئیں. اور پانچویں اور آخری چیز جو اس موقع پہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ تھا، جو آپ کی زندگی تھی، ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس اسوے کے مطابق اپنی زندگی کو بھی ڈھالیں. ہمارے آئیڈیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ہم ان کی جیسی زندگی گزاریں. اور سب سے اہم چیز یہ کہ جو ان کی زندگی کا مشن تھا، جو ان کی زندگی کا مقصد تھا، وہ ہماری زندگی کا مشن اور مقصد بن جائے. جو تڑپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی کہ آپ انسانوں تک اللہ کے اس دین کو پہنچائیں،
ہمارے اندر بھی اس بات کی تڑپ اور فکر آنا چاہیے کہ ہم اس دین کو جو ہمارے پاس اتنے آسانی سے آ گیا، یہ ایک امانت ہے، ہم اس امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے، اس دین کو جو ہے انسانوں تک پہنچانا چاہیے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے کہ آپ اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل رہے ہیں تو آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اب گھر میں آ رہے ہیں تو ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ آپ اپنے رشتہ داروں کو جب گھر پہ کھانے کی دعوت دیتے ہیں تو کھانے کی دعوت کے بعد اسلام کی دعوت بھی پیش کرتے ہیں۔ آپ بازار میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ آپ معاشرے میں، آپ سوسائٹی میں ڈھونڈتے ہیں کہ ایسے انفلوئنشیل اور ٹیلنٹڈ لوگ کون ہیں، اور ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے اوپر کوشش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ 2 عمر میں سے کم 1 عمر اسلام کے آغوش میں آ جائے۔ آپ دیکھیے وقت کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں، وقت کے جو بڑے بڑے حکمران ہیں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھ رہے ہیں اور اسلام کی دعوت پہنچا رہے ہیں۔ یہ اسوہ، یہ آئیڈیل، یہ ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے بھائیو۔ اور آپ دیکھیے صحابہ کے بارے میں بھی یہی بات ملتی ہے کہ مدینہ میں جو اسلام بہت تیزی سے پھیلا، اس کی ایک بڑی وجہ تو یقیناً جو دعوت دی جا رہی تھی اور ساتھ میں صحابہ کا جو عمل تھا، ورنہ ہوتا یہ کہ ہم قولی دعوت پر تو چلے جاتے کہ ٹھیک ہے ہم اپنی زبان سے تو اسلام کو پہنچائیں گے، بکس، لٹریچر، ویڈیوز کے ذریعے سے اسلام کے میسیج کو ہم پہنچائیں گے، لیکن ساتھ میں ہم کو عملی نمونہ بھی پیش کرنا پڑے گا بھائی، کیونکہ دنیا جو ہے وہ ماڈل دیکھنے کی عادی ہے۔ 99% لوگ جو ہے وہ آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں اس کو مانتے ہیں، کانوں سے جو سنتے ہیں اس کو نہیں مانتے۔ صحابہ کے بارے میں یہ تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے تجارت اور بزنس کی، لوگ حیران تھے کہ یہ کیسے اللہ کی مخلوق ہے کہ جو جھوٹ نہیں بول رہے، جو دھوکہ نہیں دے رہے، جو وعدہ خلافی نہیں کر رہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ہندوستان کے اندر جو اسلام آیا کیرلا سے، تو وہاں کے بارے میں یہی بات آتی ہے کہ جو لوگ اسلام کو وہاں پہ لے کر آئے تھے، سب سے پہلے تجارتی قافلہ آیا تھا، تو ان سے جب لوگوں نے معاملات کیے، ڈیلنگز کیے، تو لوگ پریشان تھے کہ یہ اللہ کی کیسی مخلوق ہے جو ہم کو بالکل دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، اور یہ ہماری ماں بیٹی کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کی دعوت کو اپنے قول اور عمل سے پیش کریں، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، جیسے ان کے اصحاب نے کیا تھا۔ اور آخر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے جو عرض کرنی ہو یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار جو ہوگا وہ جنت کے اندر ایک خاص دروازے سے داخل ہوگا، باب ریان سے۔ اور دوسری بات یہ ملتی ہے کہ روزہ اور قرآن جو ہے وہ کل قیامت میں ہمارے حق میں جو ہے وہ سفارش کرنے والے رہیں گے۔ ناظرین کرام، آپ مجھے بتائیے، اگر کوئی شخص حج کر کے آتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے اور ہمارا یہ یقین ہے کہ حج کے بعد ہماری پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حج کے بعد اس کی زندگی میں کوئی چینج نہیں آئے، تو ایسے شخص کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ تو یہی حال ہمارا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے اندر ہم نے روزے رکھے، خوب عبادتیں کی، لیکن رمضان کے بعد کیا؟ رمضان کے بعد آنے والے 11 مہینے اور پوری زندگی میں کیا؟ 2 کرائٹیریا ہے جس سے ہم جانچ سکتے ہیں کہ واقعی ہماری رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا رمضان کے بعد بھی ہم رمضان والے عمل کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ رمضان کے پہلی والی زندگی میں اور رمضان کے بعد والی زندگی میں کیا کوئی چینج، کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں، کوئی پازیٹیو چینج ہماری لائف میں آیا ہے یا نہیں رمضان کی ٹریننگ کے بعد۔ تو پوری باتوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ رمضان کے بعد جو ہم کو کرنے کے کام ہیں، اس میں سب سے پہلا اور اہم کام وہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ سے جڑنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ وہ عبادات ہے۔ عبادات میں نماز اور روزہ ہے،
اور دعا ہے. اور نماز اور روزے کے سلسلے میں ہم کو صرف فرض کی حد تک جو ہے وہ رکنا نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جو ہے ہم کو نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہمارا تعلق قرآن سے کتنا مضبوط ہے. ہم قرآن کے لیے کتنا وقت نکال رہے ہیں، قرآن کے لیے ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے. یہ بات طے کریں گی کہ ہماری زندگی آنے والی کیسی ہونے والی ہے. آپ دیکھیے آج جو حالات ہے دنیا کے اندر، جو حالات رونما ہے، ہر انسان پریشان ہے. کورونا وائرس سے پریشان ہے، سائیکلون سے پریشان ہے، اور مندی سے پریشان ہے، اور مختلف آفتیں ہیں جس سے انسان پریشان ہے. تو ان ساری پریشانیوں کے اندر کچھ لوگ تو وہ ہے جو اس کے اوپر نالج گین کر رہے، اس پہ ڈیبیٹس ڈسکشنز کر رہے ہیں. ایک اچھی بات ہے کہ ہم کو اپڈیٹ ہونا چاہیے، اپڈیٹ رہنا چاہیے. لیکن جو لوگ عبرت کی نگاہ رکھتے ہیں وہ ایسے حالات کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ جو موت ہے، موت وہ بہت عنقریب ہے. اب تک ہم سنتے تھے کہ موت واقعی ہو سکتی ہے کبھی بھی، لیکن آج جو حالات ہے دنیا میں اب یہ بالکل محسوس ہوتا ہے کہ موت ہماری کبھی بھی واقعی ہو سکتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ موت کے پہلے موت کی تیاری کرے، اس بات کی تیاری کرے کہ کل قیامت میں مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنی پوری زندگی کا حساب اس کے سامنے پیش کرنا ہے. میری زندگی کی پوری ریکارڈنگ ساری دنیا کے سامنے پیش کی جائے گی. تو وہاں کل حشر کے میدان میں رسوا نہیں ہونا چاہیے. وہاں کی رسوائی، وہاں کی ذلت، وہاں کی تکلیف کا ہم کو احساس ہونا چاہیے، اور اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اور اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے کہ اللہ میں اپنی زندگی میں ایک چینج لاؤں گا، اور وہ چینج کے اندر میں عبادات کے اندر بالکل کوتا نہیں رہوں گا، اور صرف فرض تک بھی محدود نہیں رہوں گا، فرض سے آگے بڑھ کر میں نوافل کی طرف جاؤں گا. میرا تعلق قرآن سے بہت مضبوط ہوگا. میں انسانوں کی خدمت کروں گا. اللہ نے جتنی کیپیسٹی، جتنی صلاحیت، جتنی استطاعت دیا ہے اس کے حساب سے میں انسانوں کی خوب خدمت کروں گا، اور بلا تفریق خدمت کروں گا کہ یہ اس مذہب کا، یہ اس مذہب کا، یہ سوچ رکھ کر لوگوں کی خدمت نہیں کروں گا. ہمارے رسول نے یہ نہیں سکھایا. اسلام کی تعلیمات میں یہ بات ہے کہ سارے انسانوں کی ہم کو مدد کرنی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنی زندگی میں لائیں گے، اپنا دینی فریضہ سمجھیں گے کہ ہم بھی دعوت کے کام کو لے کر اٹھیں گے. آپ دیکھیے آخر میں جو بات رکھنی ہوئی کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بہت مختصر ہے. قیامت میں جب انسان اٹھیں گے تو وہ جب شمار کریں گے کہ بتاؤ دنیا میں کتنا رہے، تو کوئی کہے گا کہ بس کچھ پل رہے، اور بہت زیادہ کوئی تعین کرے گا تو ایک دن رہا. تو یہ دنیا کی زندگی بھائیوں اور بہنوں کیسی ہی گزر جائے، چاہے ایک لگزریس لائف ہم کو ملے، چاہے ہم غربت میں رہے، چاہے ہم تکلیف میں رہے، چاہے ہم بہت آرام سے رہے، اصل چیز یہ ہے کہ کیا ہماری زندگی اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں. ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا اللہ کے حضور. ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کو ایک اچھی زندگی ملی تھی، 60 70 80 سال کی جو ایوریج لائف ہوتی ہے وہ لائف اس کو ملی تھی، اور پوری زندگی میں اس نے کبھی کوئی تکلیف نہیں اٹھائی. بڑے عیش اور آرام سے اس نے زندگی گزاری، بڑی سکون والی زندگی اس نے گزاری، بڑی اطمینان والی زندگی گزاری، بڑی لگزریس لائف اس نے گزاری. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس شخص کو کیا کرو، لے جاؤ اور جہنم کے گوتا دلا کر لاؤ. ایک صرف ڈبکی جو ہوتی ہے جہنم کی، ایک ڈبکی دلا کر آپ اس کو لاؤ. فرشتوں سے یہ کہا جائے گا. ہم جانتے کہ ایک ہوتا ہے ٹریلر اور ایک ہوتا ہے ایک بائٹ، چھوٹی سی بائٹ ہوتی ہے، ایک گلانس جہنم کا صرف اس کو دکھایا جائے گا. اور جب وہ واپس آئے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتا تو نے کیسی زندگی گزاری، تو نے دنیا میں کتنے عیش اور آرام کیے. تو جہنم کے صرف ایک گوتے کا اثر یہ ہوگا
کہ وہ کہے گا کہ دنیا کی کون سی عیش اور آرام تھے، وہ سارے عیش اور آرام کو بھول جائے گا۔ اور ٹھیک اسی طرح سے پھر ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں بڑی تکلیف کی زندگی گزاری، بڑی غربت میں، بڑی مفلسی میں، بڑی قسم پوشی کی حالت میں اس نے زندگی گزاری، اور اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے فرشتوں سے کہ اسے لے جاؤ اور جنت کا ایک غوطہ دلا کر لاؤ۔ جب اس شخص کو جنت کا ایک غوطہ دلا کر لایا جائے گا تب اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہوں گے اور پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے دنیا میں کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں؟ تب وہ شخص کہے گا کہ کون سی تکلیف میرے رب، کون سی تکلیف؟ تو ناظرین اکرام، یہ اصل چیز ہے، ہم کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جو ہمیشہ ملنی ہے، جو ہمیشہ رہنی ہے، جنت یا جہنم، ہم اپنے لیے کیا پسند کر رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر ہمارا انجام جہنمیوں میں ہوتا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو صاحب تھوڑا وقت جہنم میں گزار لے پھر تو ہمیشہ جنت میں جانا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جہنم ہمیشہ کے لیے تو چھوڑ دو، جہنم ہمیشہ کے لیے تو چھوڑ دو، تھوڑی دیر رہنے لائق بھی ٹھکانہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں جو عذاب ملے گا، وہاں جو تکلیف ہوگی، انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ایک سائنٹسٹ جس نے اسلام اس بات پر قبول کیا تھا کہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر جب آگ ہمارے جسم پہ اثر کرے گی تو اللہ تعالیٰ اسکن کو ریپلیس کر دیں گے۔ ایک نان مسلم سائنٹسٹ نے ریسرچ کیا کہ یہ قرآن میں ایسی بات کیوں آئی ہے، اور وہ اس کنکلوژن پہ آیا کہ ہمارا جو اسکن ہے وہ آگ کو ایک ٹائم تک ہی اس کے اوپر آگ کا ایفیکٹ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد آگ کا ایفیکٹ ختم ہو جاتا ہے۔ تو انسان یہ سوچ سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تھوڑے وقت کا پرابلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تھوڑا وقت نہیں رہے گا، اسکن کو ریپلیس کر کے نئی اسکن لگائی جائیں گی، پھر آگ کا مزہ چکھو۔ اور کھانے کے لیے کیا ملے گا؟ سوکھی ہوئی گھاس۔ کیا ہم لوگ رہ سکتے ہیں ایسے؟ ابلتا ہوا پانی اور پیپ۔ اور جہنم کا عذاب دیکھ کر انسان ڈر جائے گا، خوف زدہ ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کے دہاڑنے کی ہولناک آواز جب انسان سنے گا تو خوف زدہ ہو جائے گا۔ اس وقت پچھتا کر کیا فائدہ؟ اس وقت پچھتا کر کیا فائدہ؟ آج اپارچونٹی ہے، آج موقع ہے، آج ہم کو فیصلہ کرنا ہے، آج ہم کو ڈیسیجن لینا ہے کہ ہم جنت والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جنت میں جانے کے حساب سے اپنی تیاری کر رہی ہے، جہنم کی طرف خدا نخواستہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ جنت کی جو نعمت ہے وہ ابدی نعمتیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، نہ کسی بشر کے دل میں بھی اس کا خیال آیا۔ یعنی ہمارے امیجنیشن سے بھی پرے ہے۔ انسان سوچ سوچ کے اچھی سے اچھی چیزیں اپنے لیے کیا سوچ سکتا ہے؟ تو قرآن نے گلانس اس کا دیا کہ جنت میں یہ نعمتیں رہیں گی، لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ تو انسان کے تصور کے بھی باہر رہیں گی، کیونکہ انسان کی جہاں سوچ ختم ہوتی ہے ناظرین اکرام، وہاں اللہ کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ اور جنت کی ایسی نعمتیں ہم کو ملے گی، اس کے بعد انسان کبھی نہیں چاہے گا کہ اس جنت سے باہر نکلے۔ لیکن جنت میں جانے کے لیے محنت کرنا پڑے گی، ایک فیصلہ پہلے کرنا پڑے گا، اور اپنی زندگی میں قرآن کو لانا پڑے گا، اپنے تعلق کو اپنے رب سے مضبوط کرنا پڑے گا، رب چاہی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اور خدا نہ خواستہ کچھ غلطیاں، کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں تو ہم کو اللہ کی طرف پلٹنا پڑے گا، اللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے معافی مانگنی پڑے گی۔ کوشش اس بات کی کرنی پڑے گی کہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ایسا بھی گزرے کہ جہاں پہ ہم نے اللہ کے آگے تہجد میں جو ہے گزار دیا، قرآن کے سائے میں ہماری زندگی گزرے۔ تو یہ چند باتیں اس موقع پر تھی کہ رمضان کے بعد ہم کو رمضان والے عمل کو جاری رکھنا ہے، اور جس کو یہ مل گیا بھائیو سمجھ لیجئے کہ واقعی اس نے رمضان کا تو حق ادا کیا، رمضان کے بعد بھی اللہ کا کرم اس کے اوپر ہے، اور اس کے لیے ہم کو دعا کرنی پڑیں گی اللہ سے کہ اللہ رمضان کے بعد بھی ہم کو رمضان والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کے بعد بھی ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط کر دے، ہماری زندگیوں میں قرآن آئے، ہماری زندگیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق گزرے، آپ کی سیرت اور احادیث ہماری زندگیوں میں آئے، آپ کی زندگی کا جو مشن تھا دعوتی مشن وہ ہماری زندگی کا مشن ہو،
اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے دعوت کو پہنچائے، آج ہم بھی اپنے بزنسز کے اندر دعوت کو پہنچائے، ہم بھی اپنے جاب کے اندر جو ہے دعوت کو پہنچائے۔ اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنے ایجوکیشن لائف میں ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اسلام کے میسج کو اپنے عمل سے اور قول سے پہنچائے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم نے جن تک دعوت پہنچی ہے تو ان کو ہدایت دے۔ اور آج انسانیت جو ہے بڑی پریشان ہے، ایسے نازک موقع پر جو ہم انسانیت کی مدد کے لیے جو میدان عمل میں آئے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔